تعالی عنہ آپ پر 26 ذو الحج کو صبح کی نماز کے وقت یعنی نماز فجر کے دوران جب آپ مصلی امامت پر امامت فرما رہے تھے، دوران نماز آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام شریف کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی حوالہ سے آج میں آپ کی بارگاہ صحابیت میں آپ کی شہادت کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ سارے صحابہ مصطفیٰ کریم کے مرید ہیں اور یہ مصطفیٰ کریم کی مراد ہیں۔ اور پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا اور سب سے بڑھ کر جو کفر پر زوال آیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آئے اور حرم کعبہ کے اندر علل اعلان اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے اور مصطفیٰ کریم کی رسالت کی عظمت کا ڈنکا بجانے والے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میں آپ کی شہادت کے حوالے سے گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ وہ خوش نصیب شہید ہیں کہ جن کو شہادت کی خبریں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قبل از وقت اپنی ختم نبوت کی زبان سے ارشاد فرمائی تھی۔ جس طرح کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے یار ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، سیدنا فاروق اعظم کو ساتھ لیا اور عثمان غنی کو ساتھ لیا۔ فرمایا ہے میرے غلاموں آؤ ذرا جانا ہے۔ عرض کی آقا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا احد پہاڑ پر جانا ہے۔ یہ وہ احد پہاڑ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار اپنے ان جانثاروں کے ساتھ جب احد پہاڑ پر تشریف لائے تو احد پہاڑ کے اندر حرکت آ گئی، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیا تو سرکار نے یوں سے ٹھوکر سے فرمایا اسکن یا احد، اے پہاڑ رک جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں یا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو یہ بخاری کی حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ پتہ نہیں لوگ کیسے قرآن حدیث کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اپنے مطلب کی حدیثیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور جو ان کے مسلک سے نہیں ملتی اسے اس حدیث کو ہی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار احد پہاڑ پر آئے، فرمایا کہ اے پہاڑ تیرے پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اب وہ جو 2 شہید تھے وہ ابھی شہید ہوئے نہیں تھے، انہوں نے سرکار کے ظاہری وصال کے بعد کئی سال حکومت کر کے پھر جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ تو سرکار دو جہاں پہلے فرما رہے ہیں کہ اے پہاڑ ایک نبی نبوت نبی میری ذات اور صدیق میرا یار ابو بکر صدیق ہے، اور 2 شہید جو ہیں وہ ایک عمر ابن خطاب ہے اور دوسرے عثمان غنی ذو النورین ہے۔ یعنی سرکار دو جہاں نے اپنے ان غلاموں کی شہادت کی خبر پہلے ہی ارشاد فرما دی۔ تو حضرات پھر ماننا پڑے گا نا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنے ایک ایک غلام کے خال سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہے وہ باخبر ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پکار امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو حضرات سرکار دو جہاں نے یہ شہادت کی خبر جو ہے وہ دی۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا فاروق اعظم آئے، حاضر خدمت ہوئے، تو آپ نے سفید رنگ کی قمیض پہنی ہے، سفید رنگ کی قمیض۔ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا عمر یہ قمیض تم نے نئی سلوا کے پہنی ہے یا پرانی قمیض کو دھو کر پہنا ہے؟ تو عرض کی آقا نہیں تو نہیں بلکہ پرانی قمیض کو ہی دھو کر پہنا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ تو ہمیں ہمیشہ خوش خرم رکھے، اور دوسرا سرکار نے فرمایا تو ہمیشہ عمر نیا لباس پہنے، اور تیسرا سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اب سرکار دو جہاں کی دعا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ تو جو ہے
وہ سرکار دو جہاں کے منہ مبارک سے الفاظ بعد میں نکلتے ہیں جو ہے مقام قبول میں جو ہے وہ پہلے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے شہادت کی خوشخبری بلکہ دعا بھی آپ نے دی۔ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، وقت جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے، تو اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت کی پیشگوئی کی۔ جس طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، تو خواب میں نے کیا دیکھا، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ہر خواب جھوٹا اور بے بنیاد نہیں ہوتا، فرمایا اچھے خواب رب رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں اور جھوٹے خواب جو ہے وہ شیطان کی، برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ پر میں موجود ہوں، تو وہاں پر کافی سارے رستے نکل رہے ہیں، بڑی سڑکیں، بڑے بازار نکل رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ سارے رستے، بازار، گلیاں ایک رستے پہ آ کے ختم ہو گئے، تو بس اس رستے کی جو ہے کونے کے اوپر ایک پہاڑ تھا، تو اس پہاڑ کے اوپر مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے، اور سرکار کی دائیں طرف جو ہے وہ یار غار ابو بکر صدیق جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھوڑا دور فاصلے پہ عمر ابن خطاب آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سرکار دو جہاں یوں عمر فاروق کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلا رکھے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ سرکار کا عمر ابن خطاب کو اپنی طرف بلانا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اب سیدنا فاروق اعظم جام شہادت نوش فرمانے والے ہیں، اب سیدنا فاروق اعظم کا وصال ہونے والا ہے۔ اور حضرات عزیز وقار، سیدنا عمر ابن خطاب وہ ہستی ہیں کہ ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آ کر عرض کی جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا اے کعب، ابھی میرے پاس نوریوں کا سردار جبریل آیا تھا، تو اس نے آ کر مجھے بڑی عجیب بات سنائی ہے۔ عرض کی آقا وہ کیا بات سنائی ہے؟ فرمایا جبریل امین نے آ کے مجھے یہ خبر دی ہے۔ اس نے عرض کی آقا کوئی آپ کا امتی مرے گا تو اس کے مرنے پہ اس کی ماں روئے گی، کسی کے مرنے پہ اس کا باپ روئے گا، کسی کے مرنے پہ اس کی بہنیں اور جو ہے اس کے بھائی روئیں گے، کسی کے مرنے پہ رشتہ دار روئیں گے، کسی کے مرنے پہ جو ہے اس کے یار اور دوست روئیں گے، کسی کے مرنے پہ محلے دار روئیں گے، لیکن جب آپ کے یار عمر ابن خطاب کا وصال ہوگا تو آپ کا دین اسلام روئے گا۔ آپ کے یار عمر ابن خطاب کے وصال پہ آپ کا دین اسلام روئے گا۔ تو حضرات سیدنا فاروق اعظم، تو یہ بہت سارے لوگ، بلکہ جب آپ نے سن 23 ہجری میں آخری حج کیا نا بیت اللہ شریف کا، تو آپ شیطانوں کو جو ہے وہ کنکریاں مار رہے ہیں، تو ایک بندے نے شور مچا دیا۔ اس نے کہا، لوگوں نے پکڑا، اس نے کہا بھئی کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی ملنے کی وجہ؟ اس نے کہا جی میں نے ایک خبر دینی ہے، یہ میری پیشگوئی ہے کہ یہ آج نوٹ کر لو کہ آئندہ سال جب حج آئے گا، اس حج بیت اللہ کے حج کے لیے مصطفیٰ کریم کے غلام عثمان غنی آئیں گے، مولا علی حیدر کرار آئیں گے، دیگر صحابہ آئیں گے، لیکن اگلے سال سیدنا عمر ابن خطاب حج میں جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ تو حضرات بہت سارے لوگوں نے پیشگوئی کی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ جن کو شہادت کا خود بھی بڑا شوق تھا، کیونکہ مومن بندہ جو ہوتا ہے نا وہ موت سے ڈرتا نہیں، مومن بندہ کبھی بھی موت سے ڈرتا نہیں، وہ موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو ہے وہ موت کا جو ہے وہ ذائقہ چکھنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کو شہادت کا شوق بھی بڑا تھا۔ آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و وفاتا بلد فی رسولک، کہ یا الہ العالمین عمر تجھ سے دو چیزیں مانگتا ہے، ایک تو موت مانگتا ہے تجھ سے، تو تیرے دین کے رستے میں شہادت کی موت مانگتا ہے، اور دوسرا وفات مانگتا ہے تو تیرے نبی کے شہر مدینے میں مانگتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی یہ دونوں خواہشوں کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، تو آپ کو موت بھی شہادت کی ملی اور موت بھی جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہر مدینے میں آئی۔ حضرات عزیز وقار، اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا میں قصہ سنا کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا فیروز اور کنیت اس کی ابو لؤلؤ۔ یہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم کا ایک مزاج تھا کہ آپ مشرکوں کو اور بے ایمانوں کو مدینے کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کوئی بھی مشرک عمر کے دور میں مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، سرکار کے شہر میں نہیں آ سکتا۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے اپنے اس غلام کی سفارش کی، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اسے مدینے میں آنے کی جو ہے وہ اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو مشرک ہے، آتش پرست ہے، تو میں تو اسے جو ہے وہ مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا حضور یہ لوہاروں والا کام بھی جانتا ہے، ترہانوں والا کام بھی جانتا ہے، تو اگر یہ آ گیا تو ملت اسلامیہ کو فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا نفع ہے اس میں۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان کی جو ہے وہ بات کو مانا اور اسے مدینے میں آنے کی اجازت دی۔ اب وقت گزرتا رہا، یہ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا، یہ فیروز ابو لؤلؤ، اور اس نے آ کر اپنے مالک مغیرہ کی شکایت کی۔ اس نے کہا جی میرا جو مالک ہے نا مغیرہ، وہ مجھ سے جو حق کے مال کی ٹیکس لیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسے کہیں مجھ سے ٹیکس جو ہے وہ کم لے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مثلا کتنا ٹیکس لیتا ہے؟ تو اس نے کہا جی 100 درہم ماہانہ۔ تو آپ نے فرمایا تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں چکیاں بناتا ہوں۔ تو فرمایا اس مدینے کے پورے مدینے کے اندر تیرے شعبے کا کوئی بھی اور آدمی موجود نہیں، تو لہذا تمہارا تو کام بڑا جو ہے وہ کھلا ہے اور تمہیں جو ہے وہ گاہک بھی کافی ہوتے ہوں گے تیرے پاس، تو لہذا 100 درہم کوئی زیادہ نہیں، جا چلا جا۔ اس کو اس بات کا غصہ لگا اور اس نے کہا جی میں آپ سے نبٹ لوں گا۔ اب اس نے 2 تاریخ خنجر بنوایا، ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ ادھر 26 ذو الحج کی صبح آئی، ادھر فجر کی اذان کا وقت ہوا، سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر سے اٹھے، وضو فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تشریف لائے، ادھر احکامت کہی گئی، آپ مصلی امامت پر آئے، آپ نے جو ہے نماز کی نیت باندھی۔ تو یہ فیروز ابو لؤلؤ ہے مجوسی تھا، آتش پرست تھا، لیکن اس دن نمازی بن کے مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ساری نماز پڑھتے ہیں، جی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا سارے نماز پڑھنے والے صحیح نہیں ہوتے۔ تو فیروز ابو لؤلؤ جو تھا نمازی بن کے مسجد صفوں میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی تو اس نے آگے ہو کر سیدنا فاروق اعظم پر حملہ کر دیا۔ 2 تاریخ خنجر جو تھا وہ آپ کے جو ہے وہ پیٹ پہ اس نے حملہ کر دیا، ناف کے نیچے جو ہے اس نے خنجر مارا۔ سیدنا فاروق اعظم آپ نے چیخ ماری اور مصلی رسول پر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کیا، فرمایا جلدی آگے آؤ اور آ کر نماز مکمل کرو۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے جو ہے وہ نماز کو مکمل کیا۔ حضرات اب جو میں بات کرنے والا ہوں یہ بڑی سننے والی بات ہے، اور آپ یہ بات سنیں اور ہمارے عقیدے کو بھی جو ہے یہ عقیدے کی بات ہے۔ اب یہ جو قاتلان عمر فاروق تھا نا، یہ نماز حملہ کر کے جب بھاگا نا تو اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے صحابہ نماز توڑ کے بھاگے۔ تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے نا وار کرنے شروع کر دیے، جس کے مقابلے میں 12 صحابہ جو ہے وہ زخمی ہوئے، جس میں 6 صحابہ کرام بعد میں جام شہادت بھی نوش فرما گئے۔ لیکن جب اسے فیروز ابو لؤلؤ کو صحابہ نے گھیرا ڈال لیا نا تو اسے سمجھ آ گئی کہ اب میری ان مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے ہاتھوں اب خیر نہیں۔ تو اس نے کیا اس نے اپنا وہ 2 تاریخ خنجر نکالا تو خود ہی اپنی گردن پر رکھ کر چلا کے خودکشی کر لی۔ تو حضرات پھر پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ اے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں اس کے گندے خون کے ہاتھ میں رنگنے تمہیں اس کے گندے خون کے اندر اپنے ہاتھ رنگنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری منشا یہ ہے کہ قاتلان عمر فاروق اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر لے۔ حضرات دی وقار پھر مجھے کہنے دو کہ آج تک یہ قانون بن گیا ہے کہ جو صحابہ کا دشمن ہوگا، جو صحابہ پہ تبرہ کرنے والا ہوگا، ارے سر بھی اسی کا ہوگا، جوتا بھی اسی کا ہوگا، کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ جو عمر فاروق کو گالی دے، جو عمر فاروق کا تبرہ کرے تو کسی کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر سال چھرا بھی اس کا، ہاتھ بھی اس کا، سینہ بھی اس کا، کسی اور کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ خود دشمنان صحابہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو حضرات سیدنا فاروق اعظم کو اٹھایا اور گھر لے کر آئے۔ جب گھر لے کر آئے تو آپ
کو جو ہے جب ہوش آیا تو فرمایا مجھے کھڑا کرو۔ عرض کی آقا اے امیر المومنین کھڑا کیوں کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ خون تو کافی نکل چکا ہے تو لہذا جو ہے کمزوری ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں خبر نہیں میری ابھی فجر کی نماز رہتی ہے، میں نے جو ہے وہ وضو کر کر نماز فجر ادا کرنی ہے۔ حضرات سیدنا عمر ابن خطاب پھر طبیب کو بلایا، اس نے مشروط پلایا، وہ زخم میں سے سارا باہر آ گیا۔ پھر اس نے دودھ پلایا، وہ بھی زخم سے سارا جو ہے وہ باہر آ گیا۔ اس نے کہا جی اب آپ کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے، وصیتیں فرما دیں۔ اب جہاں پر آپ نے بہت ساری وصیتیں کی وہاں پر ایک وصیت یہ بھی فرمائی، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا بیٹا جا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جا اور جا کر کہہ کہ وہ حجرہ جہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے، وہ حجرہ جہاں پر آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے حجرے کے اندر عمر بھی دفن ہونے کے لیے جگہ مانگتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جب بیٹا آیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن مومنوں کے امیر عمر ابن خطاب کو میں جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ فقیت دیتی ہوں، لہذا جا کے اپنے باپ سے کہہ دے کہ کام بن گیا ہے، میں عمر کو اس حجرے میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ جب بیٹا واپس آیا تو آ کر عرض کی ابا جی کام بن گیا ہے، اماں جی نے اجازت دے دی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم دیکھو آپ کا عدل دیکھو، ایسے نہیں دنیا سلام کرتی سیدنا فاروق اعظم کو۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس طرح کرنا، جب میری روح کفت انصری سے پرواز کر جائے، جب میں جام شہادت نوش کر لوں پھر جا کے پھر دوبارہ اجازت مانگنا، اگر پھر اجازت دی تو پھر دفن کرنا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ عرض کی ابا جی ایک مرتبہ اجازت مل جو گئی، فرمایا قیامت تک لوگ آنے والے لکھیں گے، کوئی یہ نہ لکھ دے کہ دیکھو جی اس وقت تو عمر ابھی خلیفہ وقت تھا، عمر کی سانسیں چل رہی تھی لہذا عمر خلافت کے روب کے اندر جگہ لے گیا۔ فرمایا بیٹا جب میری روح پرواز کر جائے، جام شہادت نوش کر لوں، خلافت کا سلسلہ ختم ہو جائے، فرمایا بیٹا اس وقت جا کے اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دی تو پھر جو ہے وہ مجھے سرکار کے گنبد خضرا میں دفن کر دینا۔ حضرات دی وقار سیدنا فاروق اعظم اب ادھر تیمارداریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آپ کی تیمارداری کے لیے جو ہستی آئے وہ خلیفہ چہارم برحق امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار آئے اور اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو ساتھ لے کر آئے۔ حضرات دی وقار آ کے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین، یعنی معلوم یہ ہوا کہ مولا علی شیر خدا نے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، پتہ یہ چل گیا کہ علی عمر فاروق کو حق پر مانتے ہیں اور اس لیے امیر المومنین کہا۔ اچھا جی مولا علی تو عمر ابن خطاب کو امیر المومنین مانتے ہیں، اب عمر ابن خطاب مولا علی کو کیا مانتے ہیں؟ غدیر خم کا مقام مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یوں مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا، فرمایا من کنتم مولا ہوا ھذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب اٹھے اور اٹھ کر کہتے ہیں اے میرے ویر علی میں تمہیں مبارک بھی دیتا ہوں اور آج سے تم عمر کا بھی مولا ہے، سارے ایمان والوں کا مولا ہے۔ یعنی پتہ یہ چل گیا کہ عمر ابن خطاب کو مولا علی امیر المومنین مانتے ہیں اور عمر جو ہے وہ مولا علی کو سارے ایمان والوں کا مولا مانتے ہیں۔ تو حضرات پھر ماننا پڑے گا کہ کرنے ایک ہی مشل کی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ حضرات دی وقار پھر مولا علی شیر خدا کو دیکھ کر عمر فاروق رونے لگ پڑے، عرض کی کہ اے امیر المومنین روئے کیوں ہیں؟ فرمایا پتہ نہیں اے ویر علی، پتہ نہیں میرے اعمال مجھے جنت میں لے کر جائیں گے کہ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ آج میں اور آپ دو دیگے پکا لے، ہم کہتے ہیں جی ہم تو پکے جنتی ہیں، آج کوئی 2 دن تہجد کی نماز پڑھ لے وہ کہتا جی مجھ سے بڑا تو متقی پرہیزگار ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری زندگی دن کے وقت مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے گزری اور رات کے وقت مصلے کے اوپر اپنے پروردگار کو مناتے ہوئے گزری، وہ عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ علی پتہ نہیں میرے اعمال جنت میں لے کر جائیں گے کہ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا نے کہا کہ اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں، آپ کے اعمال آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا علی کیسے؟ فرمایا میں کوئی اپنے
واسطے تو نہیں کہہ رہا، میں نے مصطفیٰ کریم کے فرمان کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ایک دن مجھے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ اے علی، یہ جو دو بوڑھے ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں، ان کو بتانا نہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرات دی وقار وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات پھر بہت سارے لوگ تیمارداری کے لیے آئے، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آئے۔ جب عبداللہ ابن عباس آئے تو عمر ابن خطاب ان کو بھی دیکھ کر رونے لگے، تو کہا کہ پتہ نہیں میرے اعمال جنت میں لے کر جائیں گے کہ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو عبداللہ ابن عباس بول کر کہنے لگے کہ اے عمر، آپ کی زندگی کے اندر 3 کام ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو جہنم میں جانے ہی نہیں دینا۔ آپ نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے، آپ سے اگر کوئی رحم کی اپیل مانگے، کوئی جو ہے آپ سے رحم کی اپیل مانگے، کوئی غریب آئے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اور دوسرا آپ جب خلافت پر بیٹھتے ہیں تو آپ جو ہے عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر آپ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل سنت اور قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ یہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا پھر یہی گواہی آپ کل اللہ کے دربار میں بھی دیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ کے دربار میں بھی دوں گا کہ عمر نے جو بھی کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ حضرات دی وقار سیدنا عمر ابن خطاب یکم محرم الحرام آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، مدینے کے اندر گپ خندیرہ چھا گیا۔ بچے اپنی ماؤں کا پلو پکڑ کر کہتے ہیں کہ اماں کہیں قیامت تو نہیں آنے والی؟ مائیں کہتی ہیں بیٹا قیامت تو نہیں آنے والی، ایک مصطفیٰ کریم کا غلام بڑی دج کے ساتھ دنیا کو خیر آباد کیا گیا ہے۔ حضرات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی چارپائی پر لٹایا گیا جس چارپائی پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ حضرات دی وقار پھر آپ کی جو ہے آپ کو گنبد خضرا میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ حضرات دی وقار پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جسے کے بارے میں سرکار دو جہاں نے فرمایا، سرکار کا گنبد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ، یہ وہ مقام ہے جسے سرکار نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ میرے گھر اور منبر والی جگہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو حضرات پھر کہنے دو کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی شخص اٹھے گا، کوئی میدان احد سے اٹھے گا تو اٹھ کے جنت میں جائے گا، کوئی بدر کے میدان سے اٹھے گا تو اٹھ کے جنت میں جائے گا، کوئی پاکستان کی زمین سے اٹھے گا تو اٹھ کے جنت میں جائے گا، کوئی میدان کربلا کی زمین سے اٹھے گا تو اٹھ کے جنت میں جائے گا۔ لیکن جب باری آئے گی عمر ابن خطاب اور سرکار کے یار ابو بکر صدیق کی، یہ ریاض الجنہ، یہ دونوں جنت سے اٹھیں گے تو پھر جنت میں جو ہے وہ داخل کر دیے جائیں گے۔ شان کی دسا صدیق و فاروق دا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا نشان، کملی والے دے سبز گنبد وچ جڑی بچدی سی تاں، مصطفیٰ دے یاراں دے کم آ گئی، جے شک ہووی تے چل مدینے، ویکھ سنجوگ مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا۔ آخری حدیث پاک کے اوپر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دائیں طرف چارے غار ابو بکر صدیق تھے اور بائیں طرف سیدنا عمر ابن خطاب تھے۔ تو جب سرکار نے دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو جب سرکار مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو صحابہ دیکھ رکھے گئے، فرمایا صحابہ یہ منظر کو اچھی طرح اپنی آنکھوں میں سنبھالو۔ عرض کی آقا کیوں؟ فرمایا یہ ایک دن یہ منظر تمہیں پھر قیامت والے دن پھر دیکھنا پڑے گا۔ عرض کی آقا کیسے؟ فرمایا جس طرح آج ہم مسجد نبوی میں آئے ہیں اسی طرح ہم قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کریم کے دربار میں بھی اسی طرح جائیں گے۔ حضرات پھر مجھے کہنے دیجئے، کوئی قیامت والے دن آئے گا، کوئی نمازیں لے کر آئے گا، کوئی روزے لے کر آئے گا، کوئی سخاوت لے کر آئے گا، لیکن مصطفیٰ کریم کے یار عمر ابن خطاب اور ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم کی صحبت اور سرکار کی قربت لے کر آئیں گے۔ حضرات دی وقار اس وجہ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو جہاں کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، سرکار کی اہل بیت، سرکار کے صحابہ رسول، میرے نبی کی ہر نسبت کا ہمیں احترام کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔